ایمان کا 76 نمبر پر شعبہ ہے لوگوں کے درمیان میں صلح کروانا۔ لوگوں کے درمیان میں صلح کروانا، شریعت نے اس کو بڑی تاکید سے بیان کیا کہ اگر دو مسلمان ناراض ہوں اور آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کوشش کرو ان کے درمیان میں صلح کرواؤ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سرگوشی کے اندر کوئی خیر نہیں ہے مگر اگر کوئی سرگوشی کرتا ہے تو یا تو صدقے کا حکم دے یا نیکی اور بھلائی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح کروائے۔ یعنی آپس میں اگر کوئی بات کرنی ہے تو 3 کاموں کی بات کرو، یا صدقہ کرنے کی بات کرو، یا کسی سے چھپکے سے بات کرنی ہے تو اس کو نیکی کا حکم دو یا لوگوں کی صلح کی بات کرو، اس کے علاوہ کوئی بات گویا نہ کرو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں پس تم مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ شریعت کا حکم ہے دو ناراض ہیں تم ان کے درمیان میں صلح کرواؤ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو آپس میں مخالفت کا، میاں بیوی کے درمیان میں مخالفت و جھگڑا ہو جائے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تم مقرر کرو ایک فیصلہ کرنے کے لیے ثالث کو، ایک شوہر کے خاندان میں سے ہو ایک بیوی کے خاندان میں سے ہو، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ توفیق ڈال دے گا ان کے درمیان اور صلح ہو جائے گی۔ یعنی فرمایا اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایک شوہر کے خاندان میں سے ہو ایک بیوی کے خاندان میں سے ہو، یہ دونوں کو سمجھائیں تو اگر ان کے دل میں خیر کا ارادہ ہوگا اللہ محبت ڈال دے گا۔ عموماً جو صلح نہیں ہوتی یا تو ثالث نہیں چاہتا کہ صلح ہو جائے، جو منصف ہوتا ہے وہ چاہتا نہیں ہے صلح ہو جائے، ادھر کی بات ادھر غلط بتاتا ہے، ادھر کی بات ادھر بناتا ہے، کسی طرح چاہتا ہے یہ جھگڑا طول پکڑے، طلاق ہو جائے، ان کی بدنامی ہو جائے، اس کے دل میں خیر نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے جب بھی تم خیر کا ارادہ کرو گے اللہ محبت ضرور قائم کرے گا۔ اس لیے جو بھی فیصلہ کرانے والا اگر اپنے فیصلے میں سچا ہے، نیک نیتی سے شامل ہوا ہے، کسی طرح ان میں محبت قائم ہو جائے اللہ ضرور محبت قائم کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کا ہمیں حکم یہی ہے انسان صلح کروائے، اور صلح کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں خیر ہی خیر ہے، صلح میں شر نہیں ہے۔ دیکھیں مشورہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں شر بھی ہو نا، دو بات کہیں جھگڑا ہو گیا، آپ جاتے ہو صلح کرنے کے لیے، وہ آگے سے کہتے ہیں جی مولوی صاحب صبر کرو ہم مشورہ کر رہے ہیں، اور بھائی تو مشورہ کیوں کر رہا ہے، یہ تو صلح کے لیے آئے، صلح تو ہے ہی خیر۔ مشورہ اس میں ہوتا ہے جس میں خیر کے علاوہ شر کا بھی پہلو ہو، جو سراسر خیر ہی ہے اس میں مشورہ نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی صلح کے لیے آپ کے پاس آئے یا آپ کے اور کسی کے درمیان صلح کروائے، آپ اس کو یہ کہو میں اپنے بھائی سے مشورہ کرتا ہوں، میں اپنے خاندان سے مشورہ کرتا ہوں، میں اپنے بیٹوں سے مشورہ کرتا ہوں، تو معلوم ہوا آپ کے دل میں اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کے حکم کی تعظیم ہوتی آپ کسی سے مشورہ نہ کرتے، آپ کہتے یہ میری صلح کروانا چاہ رہے ہیں میں راضی ہوں اس پر، مجھے جس جگہ لے کر جائے گا میں جاؤں گا۔ جو آدمی جھکتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، جو اپنی انا پر آ جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، فلاں میرے پاس آئے گا، میرے گھر پر آئے گا، اللہ کے ہاں ایسے شخص کی کوئی تعظیم نہیں ہوتی۔ اسلام کسی موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن صلح کروانا اتنے فضیلت والا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو آدمیوں کے درمیان میں صلح کروائے، ایک کی طرف بھی بھلائی کی نسبت کرے دوسرے کی طرف بھی نسبت کرے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی صلح کے لیے گیا، ایک کے پاس جاتا ہے کہتا ہے دوسرا تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اس کے لیے آپ کے دل میں محبت ہے، اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، دوسرے کے پاس جا کر اس کا اچھا تذکرہ کرتا ہے تاکہ محبت قائم ہو جائے۔ تو اگر اس درمیان اس کو جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پیش آ رہی ہے، آپ نے فرمایا وہ جھوٹا نہیں۔ اگرچہ علماء نے لکھا توریہ استعمال کیا جائے، ایسا لفظ جس میں دو معنی ہوں
تاکہ بالکل براہ راست جھوٹ نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اگر وہ کہے گا بھی تو جھوٹا نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ کریں کہ صلح کی کتنی اہمیت ہے۔ شریعت ایسے موقع پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے عمل کی جو نفلی روزوں سے، نفلی نماز سے، نفلی صدقے سے افضل عمل ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے ایسا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا نماز، روزہ، صدقے سے افضل عمل ہے۔ وفساد ذات البین الحالقہ، دو کے درمیان میں فساد ڈالنا یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ جس طرح استرے سے سر کے بال ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح دو مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑا کرواتا ہے اس سے اس کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جہاں موقع ملے دو کے درمیان میں صلح کروائیں، جھگڑے والی بات نہ کریں، محبت والی بات کریں، تعظیم والی بات کریں۔ شریعت نے انسان کو 3 موقعوں پر اجازت دی ہے کہ اگر اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو وہ بول سکتا ہے۔ 3 مواقع پر اجازت ہے۔ نمبر 1 جنگ کے موقع پر، نمبر 2 صلح کرنے کے لیے، نمبر 3 اپنی گھر والی سے۔ مقصد یہ ہے کہ مثلا اگر جھگڑا بڑھ رہا ہے، طول ہو رہا ہے، تو اگر وہ جھوٹ بول دیتا ہے مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، آپ سے تعلق رکھتا ہوں، ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے، حالانکہ دل میں اس معنی میں اتنی محبت نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کسی طرح نبھا رہے، طلاق نہ ہو، اس نے اگرچہ یہ الفاظ استعمال کیے تب بھی یہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو شریعت نے ان 3 موقعوں پر اجازت دی ہے۔ تو ان 3 مواقع میں ایک موقع کیا ہے؟ 2 کے درمیان میں صلح کروانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی کہ جو اگر خادم کو کوئی انسان ابھارے اپنے آقا کے خلاف، یا کوئی بیوی کو ابھارے شوہر کے خلاف، یا کوئی شوہر کو ابھارے اس کی بیوی کے خلاف، اس طرح کے جملے کہہ کر تاکہ یہ بیوی کو طلاق دے دے، چھوڑ دے، غصہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خبب خادما علی اہلہ فلیس منا، جس نے خادم کو ابھارا کہ وہ اپنے مالک پر کی نافرمانی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ومن افسد امرأة علی زوجہا فلیس منا، جس نے بیوی کو ابھارا اس کے شوہر کے خلاف وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بعض لوگ گھروں میں اسی لیے آتے ہیں جھگڑے کے لیے، بیوی کو ایک بات کہہ دی، کبھی اس کے شوہر کو کہہ دیا، آپ نے فرمایا ایسا آدمی ہم میں سے نہیں۔ تو صرف صوم و صلاۃ کی پابندی دین نہیں ہے، دین ان 77 شعبوں کا نام ہے، ان سارے شعبوں کو اختیار کرنا یہ انسان کے دین کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا، ہمیشہ آپ نے امامت کروائی، کبھی بھی صحت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت چھوٹی نہیں ہے، ہمیشہ امامت کروائی۔ البتہ مرض الموت میں جب آپ بیمار ہو گئے تو 17 نمازوں میں امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جب آپ بہت بیمار تھے۔ لیکن صحت کی حالت میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا 2 قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، یہ جھگڑا کہیں طول نہ پکڑ لے، آپ گئے ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، تو صلح کراتے کراتے آپ کو تاخیر ہو گئی۔ جب آپ پہنچے تو مسجد کے اندر نماز کھڑی ہو گئی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق آگے نماز پڑھا رہے تھے۔ یعنی اس سے اندازہ کرو آپ کی نظر میں صلح کی کتنی اہمیت ہے کہ صلح کی وجہ سے آپ کو نماز میں تاخیر ہو گئی، لیکن آپ صلح کے لیے گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے صلح کا مقام اللہ کے رسول کے ہاں کتنا ہے۔ اس لیے کوشش انسان کرے کہیں جھگڑا ہو کسی طرح آپس میں بات بنا لے، صلح کروانے کی کوشش کرے، اس میں فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا لا یبلغنی احد منکم عن احد من اصحابی شیئا، تم میں سے کوئی بھی آدمی میرے صحابہ میں سے کسی کے بارے میں کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائے، فإنی احب ان اخرج علیکم انا سلیم الصدر، میں چاہتا ہوں میں تم سے چلا جاؤں دنیا سے لیکن میرا سینہ تم سب کے لیے صاف ہو۔ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے کوئی بات دیکھی کسی کے بارے میں تو تم مجھ تک نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میں دنیا سے جاؤں اور صحابہ کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں میرے دل میں کوئی بات نہ ہو۔
اگر تم ان کے گھر کے حالات، ان کی اندرونی باتیں، ان کی نجی زندگی یا کسی سے کوئی خطا ہو گئی، تم یہ چیزیں مجھ تک پہنچاؤ گے، میرے دل میں ان کے لیے آئے گا، میں چاہتا ہوں دنیا سے چلا جاؤں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہ ہو۔ آج تو ہم مجلس میں بیٹھتے اس لیے کہ دوسروں کے عیوب تلاش کریں، دوسروں کی خامیاں مل جائیں، آپس میں تبصرہ شروع ہوتا ہے، فلاں میں یہ بات، تاکہ کسی طرح اور خامیاں جمع ہو جائیں۔ اور حضور کیا فرما رہے کہ میری مجلس میں کسی کا تذکرہ نہ کرو تاکہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرا سینہ سب کے لیے صاف ستھرا ہو۔ تو بہرحال ایمان کا 76 نمبر پر یہ شعبہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان صلح کرنے کا اہتمام کریں، اور اگر کہیں پتہ چل جائے اپنی بھرپور کوشش کرے، دو قبیلوں میں، خاندان میں اگر استاذ اور تلامذہ ہوں، شیخ اور مرید ہوں، بھائی ہو، میاں بیوی ہو، ان کے درمیان میں صلح کروائے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔